محترم سامعین و ناظرین، آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف کے اندر، پریشانی کے اندر، بیماری کے اندر، نقصان کے اندر دیکھ کر خوش ہونا۔ اس کو محترم سامعین عربی کے اندر شماتت بولتے ہیں۔ شماتت سے اسلام کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے اور اس کو انتہائی مذموم قرار دیا گیا ہے۔ اس زمانے کے اندر محترم سامعین یہ ہر شعبے کے اندر تقریباً پایا جاتا ہے، خواہ دینی شعبہ ہو خواہ دنیاوی شعبہ ہو۔ اس کے اندر کسی کو دیکھ لیا کہ وہ نقصان کے اندر جا رہا ہے، گھاٹے کے اندر جا رہا ہے، سکول کے اندر، کالج کے اندر، فیکٹری کے اندر، کمپنی کے اندر، کسی بھی جگہ کام کرنے والے جو ہیں وہ کسی کو نقصان میں دیکھ کر جو ہے وہ دلی طور پر خوشی محسوس کرتے ہیں، خصوصاً اس وقت کہ جب آپس میں ان بن بن جاتی ہے، آپس میں تو ہو جاتی ہے، اور پھر اس وقت اگر مخالف پر کوئی بیماری کا اٹیک ہو جائے، کوئی اس کا نقصان ہو جائے، کوئی ڈاکہ اس کے گھر کے اندر پڑ جائے، کوئی جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ چھاپہ مار لے، ایکسیڈنٹ ہو جائے یا چلان وغیرہ ہو جائے، تو پھر جو مد مقابل ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ میری کرامت ہے، یہ مجھے تنگ کیا تھا اس وجہ سے یہ ہوا تھا۔ یہ زبان سے بھی اس کا اظہار شروع کر دیتا ہے، حالانکہ یہ محترم سامعین امام غزالی علیہ رحمت نے لکھا ہے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر کہ بندے کی تباہی و بربادی اور جو ہے وہ حسن خاتمہ نہ ہونے پر کئی جو ہیں وہ چیزیں آڑے آ سکتی ہیں، کئی چیزیں سبب بن سکتی ہیں کہ مرتے دم اچھا خاتمہ نہ ہو۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کرامت ہونا، کرامت کا دعویٰ کر دینا۔ تو یہ محترم سامعین اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مد مقابل کو جو تکلیف پریشانی آئی وہ ہماری کرامت ہے، اور یہ انتہائی خطرناک ہے محترم سامعین۔ بہرحال اس کی جس طریقے سے بھی تشریح کریں، جتنے بھی اس کے حیلے بہانے کریں کہ اس نے مجھ پر یہ کیا اس لیے میں خوش ہوا، تو یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کے اندر پارہ نمبر 3 کے اندر آیت نمبر 120 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ منافقین کی عادت بیان کی ہے۔ منافقین کے متعلق بتایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اے مسلمانوں کے گروہ، اگر تمہیں کوئی جو ہے وہ بلائی پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے، فائدہ پہنچتا ہے، تو تسؤہم، ان کو منافقین کو یہ بڑا برا لگتا ہے۔ اور وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ یفرحوا بہا، ان کے دل کھل جاتے ہیں، بڑے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے محترم سامعین کی منافقین کی عادت ہے، میں اور آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دل کھلا کریں۔ اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس پر خوش ہوں، کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی پہنچ رہی ہے تو اس پر ہرگز خوش نہ ہوں، ورنہ محترم سامعین سنن ترمذی کی روایت ہے، یہ صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک، اپنے بھائی کی کسی بھی مصیبت، تکلیف، پریشانی کے اندر، نقصان کے اندر اس پہ خوشی کا اظہار نہ کر۔ ممکن ہے فیرحمہ اللہ ویبتلیک، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دے، اس کو اس مصیبت، تکلیف، پریشانی، بیماری، نقصان سے نکال دے اور تجھے اس کے اندر مبتلا کر دے۔ اور یہ محترم سامعین یہ دنیاوی سزا ہے کہ جو کسی کی مصیبت، تکلیف، پریشانی، بیماری پر خوش ہوتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، مرنے سے پہلے اس عیب کے اندر، اس نقصان کے اندر، اس بیماری کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کو مبتلا کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے کے اندر محترم سامعین اگر مجھے اور آپ کو تکلیف، پریشانی نہیں آئی، مصیبت نہیں آئی تو خوش نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگے۔ تو خیر محترم سامعین کسی کی مصیبت، تکلیف، پریشانی پر خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ منافقین کی عادت ہے اور یہ بندے کی ہلاکت و بربادی کا ذریعہ ہے، کسی بھی شعبے کے اندر ہو، کہیں بھی ہو۔ اس کے محترم سامعین یہ شماتت کے دوسروں کی مصیبت اور تکلیف، پریشانی پر خوش ہونے کے کئی اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک سبب محترم سامعین بدخواہی کی عادت ہے کہ دوسروں کے متعلق برا سوچنے کی عادت ہے
گھٹیا سوچ رکھنے کی عادت جو ہے یہ آڑے آ جاتی ہے، اور پھر بندہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، وہ سوچتا ہی ہے کسی طریقے سے اس کا نقصان ہو، کسی طریقے سے یہ گھاٹے میں جائے۔ جیسے ہی وہ دوسرا گھاٹے کے اندر جاتا ہے تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ محترم سامعین، دوسروں کے اندر دوسروں کے لیے دل کے اندر خیر خواہی کا جذبہ پالیں کہ ہر کسی کا بھلا ہو، ہر کسی کی خیر ہو۔ اور اسی کے علاوہ محترم سامعین ایک سبب کینہ و بغض ہے۔ جب کسی کے متعلق دل کے اندر کینہ آ جاتا ہے، بغض آ جاتا ہے، تو پھر محترم سامعین اس کی جو خوشی ہوتی ہے وہ دل کے اندر پریشانیاں لاتی ہے، اور جو غمیاں ہوتی ہیں دوسرے کی بیماریاں تکلیف، وہ جو ہے وہ خوشی کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے محترم سامعین کینہ بغض سے بھی اپنے دل کو پاک کریں۔ اور تیسرا سبب محترم سامعین حسد ہے۔ حسد ہے دوسروں کے متعلق کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، نہیں ہونی چاہیے، یہی وجہ ہے کہ جب چھن جاتی ہے نعمت تو وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے دل کو جو ہے وہ حسد سے پاک رکھنا چاہیے۔ اور ایک چوتھا سبب محترم سامعین احساس کمتری، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، دوسرے کو اچھا سمجھنا کہ میں تو کسی کام کا نہیں ہوں، میرا جو ہے وہ میں کسی کام کا نہیں ہوں، اور یہ بہت اچھا، یہی وجہ ہے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ جب اس کو تکلیف پریشانی پہنچتی ہے پھر کہتا ہے یہ آیا ہے میرے برابر، یہ اب آئے گا میرے برابر، اب یہ ہوگا میرے جو ہے وہ برابر کا۔ نہیں محترم سامعین، احساس کمتری کا اپنے آپ کو شکار نہ کرے۔ جو جس حالت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رکھا ہے اس میں خوش رہیں، وہی یہ سوچیں ہمارے لیے یہی بہتر ہے۔ اگر مال ہوتا تو شاید ہم کچھ گناہوں کے اندر نہ مبتلا ہو جاتے، اگر شہرت ہوتی تو شاید کہیں جو ہے وہ ہم شہرت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاتے۔ اس طرح کی جو ہے وہ سوچ ہو، اور دوسروں کے متعلق اپنے آپ کو اچھا سمجھے، جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اسی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر سمجھے، اور یہی سمجھے کہ یہی بہتر ہے۔ ایک محترم سامعین یہ سبب بھی ہو سکتا ہے دوسروں کے متعلق شماتت کا، یعنی دوسروں کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھ کر خوش ہونے کا، وہ محترم سامعین ہے حب جاہ، کہ دل کے اندر یہ ہو کہ مجھے فلاں کی وجہ سے عزت نہیں مل رہی، فلاں کی وجہ سے شہرت نہیں مل رہی، یہ جو ہے سامنے بار بار آ جاتا ہے، یہ میں اوپر جانے لگتا ہوں میری ٹانگیں کھینچ لیتا ہے۔ یہ محترم سامعین حب جاہ جو ہے اس کو دل سے نکالنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس کوئی عہدہ منصب نہیں ہے، شاید ہوتا تو میں کوئی کسی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جاتا، یا اللہ یہی میرے لیے بہتر ہے، یعنی شکر کی عادت جو ہے وہ ڈالے۔ اور ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے محترم سامعین بدگمانی کا، دوسروں کے متعلق برا سوچتے رہنا، بدگمانی کا خیال رکھنا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، جب کسی کے متعلق بدگمانی آ جاتی ہے نا، چاہے وہ اگلا کتنا ہی نیکوکار کیوں نہ ہو، انسان اس کے متعلق برا ہی سوچتا رہتا ہے، برا ہی سوچتا رہتا ہے، وہ بیچارہ نفل بھی پڑھے تو پھر بھی بدگمانی، یہ کوئی ہے اس کو جو ہے وہ کسی کو دکھلا رہا ہے۔ یہ محترم سامعین جیسا کہ منافقین کے متعلق آتا ہے کہ کسی غزوے کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مسلمانوں سے جہاد کے لیے مالی امداد کی اپیل کی، تو چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے گھر کا سارا آدھا بہت سارا مال جو ہے وہ لٹا دیا۔ منافقین بدگمانی تھی ذہن کے اندر، یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ دکھلاوے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اتنا دینے کی کیا ضرورت تھی۔ اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پورا دن جو ہے وہ یہودی کی مزدوری کر کے آئے، تو پھر محترم سامعین وہ چند جو ہے وہ کھجوریں، بعد میں آتا ہے جو وغیرہ، وہ لے کر آئے، تو منافقین نے کہا کیا ضرورت تھی اتنے تکلف کرنے کی، بھلا اتنے سے ہم جنگ جیت جائیں گے۔ تو یہ جس ذہن کے اندر دوسروں کے متعلق بدگمانی آ جاتی ہے نا، وہ پھر محترم سامعین دوسرا اس کے مقابلے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ محترم سامعین پھر اس کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو خاص طور پر گھریلو معاملات کے اندر بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ محترم سامعین یہ ایک علیحدہ بات میں کر دیتا ہوں، گھر کے اندر ہے بیوی کے متعلق بدگمانی نہ کرے، والدین کے متعلق بدگمانی نہ کرے، بہن بھائیوں کے متعلق جو ہے وہ بدگمانی نہ کریں، ورنہ وہ گھر جو ہے یہ محترم سامعین دنیا کے اندر ہی جہنم کے نظارے پیش کرنا شروع کر دے گا۔ وہ کسی کو کوئی الزام ٹھہرائے گا، کوئی کسی کو کوئی الزام ٹھہرائے گا۔ خیر محترم سامعین آج کا موضوع تھا ہمارا
کہ کسی کو تکلیف اور پریشانی کے اندر دیکھ کر، بیماری کے اندر، نقصان کے اندر دیکھ کر محترم سامعین خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بری بیماری سے بچا کر رکھے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔